مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قرآن سے دلائل دیں اور اس کے بعد حدیث سے اور اس کے بعد مسائل بیان فرمائے۔ مسائل میں سے 7 کا ذکر ہم نے پہلے پڑھا تھا اور آج ہم 8واں مسئلہ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ الثامنۃ، 8واں مسئلہ جو اس سے نکلا، اس باب سے، وہ یہ نکلا کہ ان الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون اللہ، کہ طاغوت عام ہے ہر اس چیز کے بارے میں جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ ہر وہ چیز جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے شجر ہو، چاہے حجر ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو اس کو ہم طاغوت کہیں گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے بِأَنَّهُ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ، کہ طاغوت وہ ہے کہ جس میں بندہ تجاوز کر جائے اپنی حد سے، جس میں بندہ اپنی حد سے تجاوز کر جائے، من معبود، چاہے معبود ہو، او متبوع، یا متبوع ہو، او مطاع، یا مطاع ہو۔ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، متبوع جس کی پیروی کی جاتی ہے، اور مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ معبود جیسے بت، متبوع جیسے عالم، اور مطاع جیسے امیر۔ تو جہاں بندہ اپنی حد سے آگے نکل جائے تو یہ طاغوت کہلائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں التاسعۃ، 9واں مسئلہ، اعظم شأن الثلاث آیات المحکمات فی سورۃ الانعام عند السلف۔ سلف رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک، سلف یعنی صحابہ و تابعین، سلف کہتے ہیں صحابہ و تابعین کو، تو سلف کے پاس، صحابہ و تابعین کے پاس سورۃ انعام کی ان 3 محکم آیات کی شان کی عظمت، یہ جو سورہ انعام کی 3 آیات ہیں جن کو ہم نے پڑھا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، آخر تک ان 3 آیات کو جو ہم نے پڑھا،
ان آیات کے بارے میں کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان تین محکم آیات کی سلف کے پاس عظمت شان کتنی تھی اس کا بیان کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ وفیہا 10 مسائل کہ ان تین آیتوں میں 10 مسئلے ہیں. ان میں 10 مسئلے ہیں. اولها النہی عن الشرک. پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے شرک سے نہیں، شرک سے ممانعت. اللہ تشرکوا بہ شیئا. اس کے بعد کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ العاشرہ، 10واں مسئلہ الآیات المحکمات فی سورۃ الاسراء، کہ سورۃ اسراء کی محکم آیات، سورۃ اسراء کی محکم آیات. وہی قولہ تعالی، یہ اللہ رب العالمین کا قول، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ اسراء کی جو آیات ہیں محکمات آیات محکمات ہیں، کہتے ہیں کہ وَفِيهَا 18 مسئلہ، ان محکم آیات میں 18 مسئلے ہیں. سورۃ انعام کی آیت کے بارے میں فرمایا کہ اس میں 10 مسئلے ہیں، اور سورۃ اسراء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں 18 مسئلے ہیں. بدأها اللہ بقولہ، اللہ رب العالمین نے ان آیات کا آغاز جو فرمایا وہ کس سے فرمایا؟ وہ فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. سورۃ اسراء آیت نمبر 22. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. سورۃ اسراء آیت نمبر 39، یعنی سورۃ اسراء کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39 تک. آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39 تک لگ بھگ یہ 20 آیات. ان 20 آیات کی جانب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ یہ جو محکم آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے جن محکم آیات کو ذکر کیا ہے سورۃ اسراء میں، تو ان آیات کے اندر 18 مسئلے ہیں. ان آیات کا آغاز بھی اللہ رب العالمین نے لا تجعل مع اللہ الہا آخر سے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک معبود نہ مانو، معبود نہ بناؤ. اور ان آیات کا اختتام بھی ولا تجعل مع اللہ الہا آخر سے ہے. سورۃ اسراء آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39 تک.
جب ان آیات پہ ہم غور کریں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ آغاز بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ سے فرمایا، اور اختتام بھی اللہ رب العالمین نے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَر سے فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ان مسائل کی عظمت شان پر ہمیں آگاہ فرمایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، کہ یہ جو آیات ہیں یہ ان میں سے ہیں جو آپ کی جانب آپ کے رب نے وحی کی حکمت میں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے آغاز جو کیا وہ شرک سے نہیں سے کیا، اور فرمایا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، بیٹھا ہوا شخص کھڑا نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ وہ مذموم ہے۔ اللہ کے پاس بھی اور اللہ کے دوستوں کے پاس بھی، اللہ کے اولیاء کے پاس بھی وہ کیا ہے؟ مذموم ہے، قابل مذمت ہے، اور اسی طرح سے وہ مخذول ہے، یعنی وہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اختتام جو اللہ نے فرمایا وہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ تو یہ اس وقت کی سزا ہے جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، ہر کوئی اس کو ملامت کرے گا، ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، اللہ کی پناہ۔ تو یہ جو ہے 10واں مسئلہ تھا جو شیخ رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں الحادیۃ عشرہ، 11واں مسئلہ، آیت سورۃ النساء التي تسمى آیت الحقوق العشرہ، کہ سورۃ نساء کی وہ آیت جس کو حقوق عشرہ کی آیت کہا جاتا ہے، اس کو حقوق عشرہ والی آیت کہا جاتا ہے، 10 حقوق والی آیت اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کا آغاز جو فرمایا وہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سے فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی یعنی سورۃ النساء آیت نمبر 36، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے جو آغاز فرمایا وہ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ پتہ چلا کہ حقوق میں سب سے اہم ترین جو حق ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ جتنے بھی حقوق ہیں ما سوی اللہ، اللہ کے ما سوا جتنے بھی حقوق ہیں، جتنے بھی لوگوں کے ہیں، مخلوق کے جتنے بھی حقوق ہیں، وہ سارے کے سارے حقوق اس صورت میں فائدہ دیں گے جب اللہ کا حق کسی نے پورا کیا ہو۔ اور اگر کسی شخص نے اللہ رب العالمین کا حق تو رہنے دیا اور دوسرے حقوق پہ توجہ دی تو یہ قیامت کے دن اس کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حق سب سے مقدم بھی ہے اور سارے حقوق کی بنیاد ہے اللہ کا حق۔ اللہ کا حق کائنات کے سارے حقوق کی بنیاد ہے، یعنی حقوق العباد کی بنیاد حق اللہ پر ہے۔ اللہ کا حق سارے حقوق پہ مقدم ہے،
اگر دیگر سارے حقوق پائے جاتے ہوں، ادا کرتا ہو شخص، لیکن اللہ کا حق اس نے توڑ دیا، اللہ کا حق اس نے پورا نہیں کیا، تو گویا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو گو کہ اللہ کا حق سب سے مقدم ہے، اللہ کا حق بنیاد ہے۔ جتنے بھی حقوق ہیں، جتنے بھی حقوق ہیں بندوں کے، بشر کے، ان سارے حقوق کی بنیاد اللہ کا حق ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ حقوق العباد حق اللہ کے زاویے میں ہونی چاہیے تو یہ بجا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اطاعت کسی کی اگر کرنی ہے تو اس اطاعت کے لیے شرط ہے کہ وہ کیا ہو، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے موافق ہو، تو وہ اطاعت کہلائی جائے گی، تو وہ اطاعت درست ہے۔ اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لیکن کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے ایسی صورت میں جہاں خالق تعالی اللہ رب العالمین کی کیا ہو، نافرمانی ہو رہی ہو۔ گویا کہ سارے کے سارے حقوق جو ہیں وہ تابع ہیں حق اللہ کے، اور یہ سارے حقوق تب نفع دیں گے جب اللہ کا حق پورا ہوگا۔ اسی لیے سارے حقوق کا آغاز اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے حق سے فرمایا، جبکہ اس آیت کریمہ میں اور بھی حقوق کا ذکر ہے، اور بھی 9 حقوق کا ذکر ہے، لیکن ان 9 حقوق سے پہلے جو ذکر فرمایا اللہ نے، وہ فرمایا اپنا حق۔ اسی لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ السلام سے جب حکیم بن حزام نے سوال کیا، کہا اللہ کے نبی میں صدقہ کرتا تھا، میں غلام آزاد کرتا تھا، میں صلح رحمی کرتا تھا جاہلیت میں، تو کیا اس میں اجر ہے؟ جاہلیت کے جو میرے کام تھے کیا اس میں مجھے اجر ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من الخیر، آپ نے اسلام لایا اس پر جو آپ نے بھلائی کی ہے۔ پتہ چلا کہ اگر وہ اسلام نہ لاتا تو اس کو کچھ نہ ملتا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اگر اسلام نہ لاتے تو ان کو کچھ نہ ملتا۔ جیسے کہ عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، یہ جو ابن جدعان تھا، ابن جدعان صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، بھلائی کی کامیں کرتا تھا، وہ بہت سے اچھے اچھے کام کرتا تھا، کیا اس کو یہ قیامت کے دن کوئی فائدہ دے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے کسی دن بھی یہ نہیں کہا وَاغْفِرْ لِي خَطِیئَتِی یوم الدین، کہ الہی قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ یعنی اس کو آخرت پر ایمان نہیں تھا، آخرت پہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے یہ اعمال جو ہیں یہ رائگاں ہو گئے، یہ ضائع ہو گئے۔ اسی طرح سے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلمت علی ما اسلفت من الخیر۔ تو گویا کہ اگر وہ اسلام نہ لاتے تو ان کو کوئی اجر نہ ملتا۔ اب جب انہوں نے اسلام لایا تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ
جن کی برائیوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے بدل دیں گے قیامت کے دن، کیونکہ انہوں نے اسلام لایا، انہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے جو گناہ کیے ہیں جاہلیت میں، ان گناہوں کے بدلے اللہ رب العالمین ان کو نیکیاں دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو گویا کہ اللہ کی یہ جو لوگوں کے حقوق ہیں، یہ سارے کے سارے حقوق تب نفع بخش ہوں گے جب اللہ کا حق پورا ہوگا، اور اگر اللہ کا حق پورا نہ ہوا تو یہ پورے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کا حق جو ہے بندے پر وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبودیت کا حق، یعنی بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بندگی والا بنے، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی میں رہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا عبد بن کے رہے۔ یہ حق ہے بندے پر اللہ کا، اور بندے کا اللہ کا حق، اللہ پر یہ حق ہے کہ جب شخص اللہ کا بندہ بن کے رہے تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں کرے گا، اور اگر یہ بندہ نہیں بنا تو یہ اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے کے رہیں گے۔ الثانیۃ عشرہ، 12واں مسئلہ جو اس کتاب میں ہے، اس باب میں ہے، وہ کیا ہے؟ التنبیہ علی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ، وہ ہے کہ مرتے وقت، وفات فرماتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں اور لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انا اول من ينشق عنه القبر یوم القیامہ، میں پہلا شخص ہوں گا کہ جس کی قبر قیامت کے دن کھولی جائے گی، سب سے پہلے قبروں سے اٹھنے والا جو شخص ہوگا وہ میں ہوں گا۔ انا اول من یفتح لہ باب الجنہ، میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ انا اول شافع و اول مشفع، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، میں پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کھولی جائے گی۔ تو سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، اسی لیے تو اٹھائے جائیں گے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہ ہوتے تو پھر اٹھایا کیوں جاتا؟ اور پھر اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص جو ہے، ہر ذی روح جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اس میں انبیاء بھی داخل ہیں، اس میں اولیاء بھی داخل ہیں، اس میں صلحاء بھی داخل ہیں، اس میں سارے کے سارے لوگ داخل ہیں، چاہے جو بھی ہو، ہر ذی روح وہ داخل ہے اس میں۔ اور پھر فرمان اللہ رب العالمین نے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقید حیات ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح فوت ہوئے جس طرح دیگر انبیاء بھی فوت ہوئے۔ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول جا چکے ہیں، افئن مات، کیا اگر وہ مریں، او قتل، یا آپ کو قتل کیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم کیا مرتد ہو جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبیہ، جو شخص مرتد ہوگا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ رب العالمین شکر کرنے والوں کو عنقریب بدلہ دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح تشریف لائے تھے جیسے دیگر انبیاء لائے اور گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا پس آپ خوش ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آخرت جو ہے یہ آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آپ آخرت میں واپس جانا چاہتے ہو، تو بندے نے واپس جانا اختیار کیا۔ جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو پھوٹ پڑے، رونے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انس فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا عجیب ہے یہ بزرگ، یہ شیخ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ ہم کہنے لگے کہ عجیب ہے اس شخص کا مسئلہ، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار کیا کہ دنیا میں رہو گے یا آخرت میں جاؤ گے، اس نے آخرت کو پسند کیا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے میں جو شخص کا ذکر فرمایا تھا وہ شخص آپ خود تھے۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند فرمایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے من الاولا، دنیا سے۔ دنیا میں رہنا گرچہ ایک فضیلت ہے، گرچہ ایک شوق ہے، گرچہ ایک ذوق ہے، گرچہ ایک آرزو ہے، لیکن اصل جو مقام ہے وہ ہے آخرت، اصل جو مقام ہے وہ ہے آخرت، اصل جو منزل ہے وہ ہے آخرت، اصل جو منزل ہے وہ ہے آخرت۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے محبوب ہو، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو۔ یہود سے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں،
تو ٹھیک ہے، پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اپنے دعوی میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، کیونکہ ان کے اعمال جو ہیں وہ برے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العالمین کو ظالموں کا علم ہے۔ پھر اللہ نے مزید فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، آپ ان یہود کو پاؤ گے کہ وہ سب سے زیادہ حریص جو ہیں وہ دنیا کے ہیں، علی حیا، وہ جینے کے زیادہ حریص ہیں، ان کو یہ تمنا زیادہ ہے کہ ہم جیتے رہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اسی طرح سے مشرکین بھی چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، جیتے رہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے کچھ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری عمر جو ہے وہ 1000 سال ہونی چاہیے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَّحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، بھلے وہ 1000 سال جی لیں، 1000 سال وہ زندہ رہ لیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے کیا ہے، چھٹکارا نہیں پا سکتے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اپنے اعمال کے سبب، جو انہوں نے اعمال انجام دیے ان اعمال کے سبب۔ تو گویا کہ یہود کا وتیرہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ زندگی کے زیادہ حریص ہیں، مشرکین کا وتیرہ ہے وہ زندگی کے زیادہ حریص ہیں، لیکن مومن زندگی کا زیادہ حریص نہیں ہوتا، وہ زندگی کو بس اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ اس جو زندگی جو سمجھتا ہے، وہ یہ زندگی جو ہے یہ کیا ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے اور یہ امانت واپس کرنی ہے، اس لیے اس امانت کا حق ادا کرنے کی وہ سوچتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے لمحات، میرے سیکنڈ، میرے منٹ، میرے گھنٹے، میرے دن، میرے روز، میرے جو ہے راتیں، یہ ساری کی ساری کیا ہوں، یہ بندگی کی انجام دہی میں گزریں۔ اسے پتا ہے کہ جب ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، تو ہم بھی تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اس نبی کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، تو ہمارے لیے بھی آخرت کیا ہوگی، وہ دنیا سے زیادہ جو ہے بہتر ہوگی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہے ہی نہیں، دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہے ہی نہیں، دنیا آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی نعمتوں کا موازنہ کیا جائے تو دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابل کچھ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں سوائے ایک چیز کے، وہ ایک چیز کیا ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان جو ہے، ایمان آخرت کی نعمتوں سے افضل ہے، اور ایمان ہی ہے وہ چیز جس وجہ سے آدمی جو ہے کیا ہے، اللہ رب العالمین کی عنایت، اللہ رب العالمین کی ہدایت، اللہ رب العالمین کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ رب العالمین کی نوازشوں کا مستحق بنتا ہے۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایمان کے بدلے میں اس کو کیا کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین اس کے درجات بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ تو گو کہ دنیا کی زندگی یہ آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں التنبیہ علی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ، 12واں مسئلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے وقت وصیت کی آگاہی، اور یہ کہاں سے، من حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
جو ہیں یہ صحابی ہیں، اور معمولی صحابی نہیں بلکہ چہیتے صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، یہ سابقین اولین میں سے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مکہ میں ایمان لایا۔ جب یہ مدینہ تشریف لائے تو بہت سے صحابہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور جاتے تھے، ان کی والدہ بھی اور یہ بھی نبی علیہ السلام کے گھر آتے اور جاتے تھے۔ دوسرے لوگوں کو یہ حکم تھا، صحابہ کو یہ حکم تھا کہ جب تم آؤ تو تم دروازہ کھٹکھٹاؤ پھر داخل ہو، لیکن عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ چھوٹ دے رکھی تھی کہ عبداللہ بن مسعود جب بھی آئے، رات میں آئے دن میں آئے، عبداللہ بن مسعود کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی تھے، ان کو نبی علیہ السلام سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ حد درجہ کی تھی، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي علیہ خاتمہ، کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہ وصیت کیا تھی جس پہ آپ کا خاتمہ ہوا، تو وہ پڑھے سورۃ انعام کی ان آیات کو۔ تو گو کہ یہ 12واں مسئلہ ہے، اس سے آگاہی۔ یہ جو وصیت جس کی طرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اشارہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی لکھی ہوئی وصیت نہیں تھی، بلکہ عبداللہ بن مسعود یہ کہنا چاہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو تھامیں گے تو اللہ کی کتاب کو تھامنے کے بعد ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور قرآن کریم کے اندر، کتاب اللہ کے اندر جو سب سے بڑی چیز آئی ہے وہ ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ اس کے بعد کہتے ہیں الثالثۃ عشرہ، 13واں مسئلہ، معرفت حق اللہ علینا، اللہ رب العالمین کے ہم پر حق کی معرفت، کہ اللہ رب العالمین کا ہم پر کیا حق ہے، اللہ رب العالمین کا ہم پر کیا حق ہے، اس کی معرفت، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ الرابعۃ عشرہ، 14واں مسئلہ، معرفت حق العباد علیہ اذا ادوا حقہ، اللہ رب العالمین پر بندوں کے حق کی معرفت جب وہ اللہ کے حق کو ادا کریں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب نہیں کرے گا اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ رہی بات اس شخص کی جو شرک کرتا ہے تو وہ عذاب کا حقدار ہے، اس کو عذاب ہوگا، اور اللہ نے فرمایا بھی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ کھل کر گمراہ ہوا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الخامسۃ عشرۃ، 15واں مسئلہ، ان هذه المسألة لا يعرفها اکثر الصحابہ، کہ یہ جو مسئلہ تھا کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی خبر دی اس وقت جب اس دنیا سے جانے لگے، جبکہ بہت سے صحابہ جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جا چکے تھے اس دنیا سے۔ السادسۃ عشرۃ، 16واں مسئلہ، جواز کتمان العلم للمصلحہ، علم کو میں سے کچھ کو پوشیدہ رکھنا مصلحت کی خاطر، کیونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تخبرہم، لوگوں کو نہ بتاؤ، کیونکہ
علل اطلاق علم چھپانا یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں مصلحت نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو بتایا اور معاذ بن جبل نے اس علم کو مطلقاً پوشیدہ نہیں رکھا، رہا بعض حالات میں علم کو پوشیدہ رکھنا یا کچھ لوگوں سے باتوں کو پوشیدہ رکھنا مطلقاً نہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے مصلحت کی خاطر، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل سے فرمایا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، لوگوں کو نہ بتاؤ، کیونکہ لوگ اگر یہ سنیں گے تو لوگ اعمال وغیرہ چھوڑ دیں گے، وہ اسی پہ بھروسہ کریں گے۔ اور معاذ سے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، کہ آپ ان کو بشارت نہ دو کیونکہ وہ پھر بھروسہ کریں گے۔ اس حدیث جیسی ایک اور حدیث ہے جو ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بشر الناس، لوگوں کو بتاؤ کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے خالص دل سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن سامنے سے عمر آ رہے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ایسا مت کریں۔ تو یہ جو ہے 16واں مسئلہ ہے اس کتاب کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 17واں مسئلہ انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔